یہ چراغ قربانی مانگتا ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جب گاؤں میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی اور راتیں لالٹینوں کی مدھم روشنی میں کاٹی جاتی تھی۔ دریا چناب کے کنارے ایک پرانی حویلی تھی جسے لوگ حویلی سیاہ چراغ کہتے تھے۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ سورج ڈلتے ہی اس کے دروازے خود بخود چرچرانے لگتے ہیں اور اندر سے کسی کے چلنے کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں کبھی ایک رئیس خاندان آباد تھا، مگر ایک خونی رات کے بعد وہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ کوئی لاش نہ ملی، کوئی قبر نہ بنی، بس حویلی ویران رہ گئی۔ بچے اس کے قریب جانے سے ڈرتے اور مائیں نام لے کر ہی ڈانٹ دیتی۔ مگر حارث جو شہر سے آیا ایک نوجوان تھا اور ان باتوں کو محض وہم سمجھتا تھا، وہ پرانے قصے سننے کا شوقین تھا اور حویلی کو دیکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس رات جب چاند بادلوں میں چھپ رہا تھا اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، حارث نے اپنی لالٹین جلائی اور اکیلا ہی حویلی کی طرف چل پڑا، بے خبر اس بات سے کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی بدل دے گا۔ حویلی کا دروازہ نیم ہوا تھا، حالانکہ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اسے زنجیروں سے جکڑا گیا ہے۔ حارث نے جیسے ہی قدم اندر رکھا، لالٹین کی لو ہلنے لگی اور فضا میں نمی اور پرانی لکڑی کی بو پھیل گئی۔ دیواروں پر بنے نقش و نگار وقت کے ہاتھوں مٹ چکے تھے، مگر آنکھیں اب بھی کسی کو گھورتی محسوس ہوتی تھی۔ اچانک دور کہیں سے ہنسنے کی مدھم آواز آئی، جیسے کوئی عورت رو رو کر ہنس رہی ہو۔ حارث کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر تجسس خوف پر غالب آ گیا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں قدم رکھا، جہاں فرش پر سوکھے ہوئے خون کے دھبے نظر آئے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے بند ہوا اور لالٹین کی روشنی بجھنے لگی۔ اندھیرے میں کسی نے سرگوشی کی، آخر تم بھی آ ہی گئے۔ حارث نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ہوا میں اچانک سردی بڑھ گئی اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کان کے قریب سانس لی ہو۔ اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے حارث کو ایک سیڑھی ملی جو نیچے تہہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ گاؤں کے قصوں میں تہہ خانے کا ذکر ہمیشہ نحوست کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا، دیواروں سے ٹپکتا پانی اور زنجیروں کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ ایک کونے میں پرانا چراغ جل رہا تھا، سیاہ شیشے والا، جس کی لو عجیب سبز رنگ کی تھی۔ حارث نے جب اسے ہاتھ لگایا تو اچانک اس کے سامنے منظر بدل گیا۔ اسے ایک رئیس نظر آیا جو اسی تہہ خانے میں کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد خاندان کے لوگ بندھے ہوئے تھے۔ ایک سایہ دار مخلوق چراغ کے سامنے کھڑی تھی اور خون کا مطالبہ کر رہی تھی۔ رئیس نے لالچ میں آ کر اپنے ہی خاندان کو قربان کر دیا۔ جیسے ہی آخری چیخ گونجی، منظر ختم ہو گیا اور حارث زمین پر گر پڑا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ حویلی کیوں منحوس ہے اور یہ چراغ کیوں کبھی بجھتا نہیں۔ حارث نے چراغ وہیں چھوڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ جیسے اسے چپک گیا ہو۔ ایک باری آواز گونجی، قربانی پوری نہیں ہوئی۔ دیواروں سے سائے نکلنے لگے، عورتیں، بچے، سب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ سب حارث کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے چراغ زمین پر پٹخا تو تہہ خانہ لرز اٹھا، اوپر سے چھت کا ملبہ گرنے لگا اور چیخیں گونجنے لگی۔ حارث کسی طرح سیڑھیوں سے اوپر بھاگا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، حویلی کے دروازے خود بخود کھل گئے اور چراغ کی لو بجھ گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حویلی بالکل خاموش تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر حارث کے کانوں میں اب بھی وہ آواز گونج رہی تھی۔ صبح گاؤں والوں نے حارث کو دریا کے کنارے بے ہوش پایا۔ ہوش میں آنے پر اس کی آنکھوں میں خوف جمع ہوا تھا اور اس کے بال ایک ہی رات میں سفید ہو چکے تھے۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے گاؤں چھوڑ گیا۔ مگر آج بھی کہا جاتا ہے کہ ہر نئے چاند کی رات حویلی سیاہ چراغ میں سبز روشنی جل اٹھتی ہے، اور اگر کوئی لالچ میں وہاں جائے تو وہ چراغ ایک نئی قربانی مانگتا ہے۔